میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن مسجد کے امام بادشاہ کی طرف سے قاضی مقرر کیے گئے۔ قاضی کا مطلب یہ کہ جو اس زمانے میں جج ہوا کرتا تھا، جو فیصلے کیا کرتے تھے، تو امام صاحب جج بھی تھے، قاضی تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دن مبارک عبادت میں مصروف تھے، وظیفے میں مصروف تھے، تو قاضی صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے کہیں اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے کہیں اچھا رشتہ دیکھنا چاہیے۔ قاضی صاحب اپنے ذہن کو دوڑانے لگے کہ آخر میں اپنی بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ کروں، آخر میں اپنی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ کروں۔ قاضی صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ مبارک سے بہترین رشتہ کون ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام صاحب جج ہے، قاضی ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے ہیں جس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے خود کا مکان بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیٹی خوشحال ہونا چاہیے، میری بیٹی کی شادی اچھے گھرانے میں ہونا چاہیے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے۔ اونچی بلڈنگ دیکھ لے، یہ نہیں دیکھا کہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ خوش عقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قاضی صاحب نے ایک دن مبارک سے کہا کہ مبارک تم شادی کیوں نہیں کرتے، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ مبارک نے قاضی صاحب سے کہا کہ حضرت، مجھ سے نکاح کون کرے گا، مجھ سے شادی کون کرے گا، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا، میرے پاس تو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے مبارک سے کہا کہ مبارک، اگر تم حوصلہ کرو، ہمت کرو، تو تمہاری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو سکتی ہے۔ مبارک نے قاضی صاحب سے کہا کہ حضرت، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا، مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کون کرے گا؟ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، قاضی صاحب نے کہا کہ مبارک، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں تیرا کردار دیکھ رہا ہوں، میں تیرا انداز زندگی دیکھ رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، مبارک نے قاضی صاحب سے کہا کہ حضرت، یہ مکھمل میں ٹاٹ کا پیوند کیسے لگے گا؟ قاضی صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، کہیں کرائے کا مکان تلاش کر لو، کہیں رہنے کے لیے کرائے کا مکان دیکھ لو۔ مبارک نام کا وہ نوجوان مکان کی تلاش میں لگ گئے۔ اتفاق سے مسجد کے سامنے میں ہی ایک کرائے کا مکان مل گیا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، قاضی صاحب نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیتے ہیں، دونوں کو اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ نوجوان، مبارک نام کا وہ نوجوان
نوجوان پوری رات شادی کی پہلی رات پوری رات عبادت کرتا رہا، پوری رات عبادت میں گزارا، اس نے اپنی بیوی سے ملاقات تک بھی نہیں کیا، وظیفہ زوجیت بھی ادا نہیں کیا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں کئی دن اسی طرح گزر گئے، مبارک نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت بھی ادا نہیں کیا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں ایک دن قاضی صاحب کی بیٹی نے قاضی صاحب سے کہا کہ ابا ایسے ایسے کی بات ہے، کئی دن ہو گئے میرے شوہر نے مجھ سے ملاقات تک بھی نہیں کیا، وظیفہ زوجیت بھی ادا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قاضی صاحب نے مبارک سے کہا کہ مبارک ایک تو میں نے اتنی غربت کے باوجود میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا، لیکن تو نے میری بیٹی سے ابھی تک ملاقات بھی نہیں کیا، تو نے میری بیٹی سے ابھی تک وظیفہ زوجیت بھی ادا نہیں کیا۔ کیا میری بیٹی کے اندر کوئی عیب ہے؟ کیا میری بیٹی کے اندر کوئی خرابی ہے؟ کیا میری بیٹی کے اندر کوئی کمی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قاضی صاحب جب سب بول چکے تو مبارک نے قاضی صاحب کے کان میں دھیرے سے کہا کہ قاضی صاحب آپ کے احسانات میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، لیکن قاضی صاحب بات یہ ہے کہ آپ بادشاہ کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، آپ بادشاہ کے ملازم ہیں، اور بادشاہ کے یہاں جو ٹیکس آتا ہے وہ حلال سے بھی آتا ہے اور حرام سے بھی آتا ہے۔ قاضی صاحب مجھے یقین سے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ حلال کھاتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قاضی صاحب سے مبارک نے کہا کہ قاضی صاحب چونکہ آپ کی بیٹی میری اولاد کی ماں بننے والی ہے، میں اس سے یوں ہی ملاقات کیسے کر لوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرے رسول نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں مبارک نے قاضی صاحب سے کہا کہ 40 دن تک کہ میں آپ کی بیٹی سے ملاقات نہیں کروں گا، 40 دن تک میں اپنی محنت کی کمائی آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں قاضی صاحب سے مبارک نے کہا کہ 40 دن تک میں آپ کی بیٹی سے ملاقات نہیں کروں گا، جب آپ کے لقمے کا اثر ختم ہو جائے گا تو میرے لقمے کا اثر جو پیور حلال ہے جب اس کا اثر چڑھے گا تو میں آپ کی بیٹی سے ملاقات کروں گا، جسمانی تعلقات قائم کروں گا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خوش ہو گئے اور مبارک نام کا وہ نوجوان مبارک کی پیشانی چوم کر چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قاضی صاحب میرے آقا کے پیارے دیوانوں مبارک نے 40 دن تک کے اپنی بیٹی کو حلال کی کمائی کھلایا۔ 40 دن جب مکمل ہوئے تو اس نے اپنی بیٹی سے ملاقات کیا، اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کیا، جسمانی تعلقات قائم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب 40 دن مکمل ہوئے تو 41ویں کی شب انہوں نے اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ خدا کا کرنا ایسا کہ
کہ اسی رات ماں کے شکم میں بچہ مقرر پایا، ماں کے شکم میں بچہ مقرر پایا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مبارک نے اس بچے کا نام رکھا عبداللہ، اور آج پوری دنیا اسی بچے کو عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبداللہ بن مبارک یہ کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا نام نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ نعمان دنیا سے تم میرے لیے کیا لائے ہو، دنیا سے تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی میں میری نجات ہو جائے گی۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، امام اعظم وہ امام اعظم جس کی تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہے۔ امام اعظم کے زمانے میں کسی انسان کی ایک بکری چوری ہو گئی تو امام اعظم نے مہینوں تک گوشت کھانا چھوڑ دیا، اس لیے کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ گوشت اسی بکری کی تو نہیں ہے جو بکری چوری ہو گئی ہے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، تو وہ امام اعظم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ نعمان تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، تو یہ حلال کی برکت ہے۔ جب ماں اور باپ نیک ہوگا تو اولاد بھی نیک ہوگا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں،